رات گہری ہو چکی تھی۔ باہر ہوا ایسے چل رہی تھی جیسے کسی کی منحوس سرگوشیاں سنائی دے رہی ہوں۔ جھونپڑی میں دیا جلتا ہوا ٹمٹما رہا تھا اور میں اپنی بیٹی کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ وہ بھوک سے نڈھال تھی، بیماری کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو چکی تھی۔ اس کی سانسیں ہلکی ہو رہی تھی لیکن وہ بار بار کہہ رہی تھی، امی مجھے مرغی کھانی ہے۔ اس کی کمزور تھر تھراتی آواز میرے دل پر چابک کی طرح لگی۔ میں نے اس کے گرم ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ بخار ابھی بھی اتنا شدید تھا، کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ رہا تھا، لیکن اس وقت اسے دوا کی نہیں کھانے کی ضرورت تھی، کیونکہ میرے ساتھ ساتھ یہ معصوم بیمار بچی بھی 2 دن سے بھوکی تھی۔ اول تو بیماری کی وجہ سے کچھ کھا ہی نہیں رہی تھی، آج اگر فرمائش کی بھی تو مرغے کی۔ میں نے گھر میں نگاہ دوڑائی، خالی برتن، چٹائی پر بکھری ہوئی کچھ سوکھی روٹی کے ٹکڑے اور ایک چولہا جو پچھلے 2 دن سے ٹھنڈا تھا۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا جو میں اپنی بیٹی کو کھلا دیتی۔ اپنی بیٹی کی ایسی حالت دیکھ کر میں بولی، بیٹا صبر کرو، صبح دیکھتی ہوں۔ میں نے بمشکل یہ الفاظ اپنے منہ سے ادا کیے تھے۔ میرا دل تڑپ اٹھا کہ میں اپنی چھوٹی سی معصوم بچی سے کہیں بھی کھانے کا بندوبست نہیں کر سکتی، حالانکہ مجھے خود معلوم تھا کہ صبح بھی کچھ بھی بدلنے والا نہیں۔ میری زندگی جیسے چل رہی ہے ویسے ہی چلے گی۔ نہ جانے میرے کس گناہ کی سزا میرے ساتھ ساتھ اس چھوٹی سی بچی کو بھی مل رہی تھی۔ میری طرف دیکھتے ہوئے میری بیٹی بولی، امی مجھے ابھی چاہیے، ابھی چاہیے مجھے۔ وہ ضدی تو نہیں تھی، بس بھوک نے اس کی معصومیت چھین لی تھی۔ میری آنکھیں اس کے یہ الفاظ سنتے ہی بھیگ گئیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں سے بیٹی کے کھانے کا بندوبست کروں۔ میں نے روتے ہوئے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے۔ معجزے کا انتظار کر رہی تھی اور اپنی بیٹی کو بے بسی سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک سے کچھ بدلا، ایک دم جیسے تھم گیا کچھ۔ کمرے میں موجود دیا زور سے پڑپڑایا جیسے کسی نے اس پر پھونک ماری ہو۔ میرے کانوں میں اچانک کوئی سرگوشی گونجی۔ یہ سرگوشی مدھم مگر واضح تھی۔ میں ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھنے لگی۔ جھونپڑی میں تو ہم دونوں ماں بیٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر اچانک سے مجھے دروازے کے باہر آہٹ سنائی دی، پہلے آہستہ پھر قدرے واضح آہٹ تھی جیسے کوئی ننگے پیر زمین پر چل رہا ہو۔ میرا جسم جیسے سن ہو گیا، میرے پورے جسم سے ٹھنڈے پسینے بہنے لگے۔ میں نے اپنی سانس روکی اور آہستہ سے دروازے کی در سے باہر جھانکنے لگی، لیکن باہر کچھ نہیں تھا۔ پھر یا شاید میں دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ میں دوبارہ سے آ کر اپنی بیٹی کے سرہانے بیٹھ گئی، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا بخار دیکھنے لگی۔ بخار ابھی بھی اتنی ہی شدت سے تھا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ میری بیٹی نے بھوک سے تڑپ کر مجھ سے کھانے کا تقاضا کیا تھا، مگر آج کی رات عجیب تھی۔ سردی کے باوجود ماتھے پر پسینہ تھا، میرا دل دھڑکنے کے بجائے دہک رہا تھا۔ باہر کی سرگوشیاں، وہ پراسرار آہٹ، کچھ تو تھا جو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا مگر وہاں موجود تھا۔ مگر اس سے پہلے کہ میں حال کی خوفناکی میں گم ہو جاتی، میرا ماضی میرے سامنے کسی سیاہ پردے کی طرح لہرا گیا۔ میرے ساتھ جو کچھ بیتا تھا میں اب تک نہیں بھولی تھی۔ ابھی تک ایک ایک لمحہ مجھے ویسے یاد آتا جیسے جیسے میرے ساتھ میری زندگی نے دھوکہ کیا تھا۔ میں اپنی بچی کی معصوم پکار کو دیکھتے ہی اپنے ماضی میں کھو گئی۔ میرا نام فاطمہ تھا، ہم 2 بہن بھائی تھے۔ ہمارے والد بچپن میں ہی وفات پا گئے، لیکن وراثت میں بہت کچھ چھوڑ گئے۔ وراثت کا کچھ حصہ بیچ کر میرے بھائی نے میری شادی کر دی۔ میری ماں جس کی جان ہم دونوں بہن بھائیوں میں بستی تھی، ہم دونوں کو دیکھ کر ان کا دن چڑھتا۔ ہم لوگ گاؤں میں رہائش پذیر تھے۔ میں اس وقت میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی جب میری بھابھی کی ایک کزن کا رشتہ میرے لیے آیا۔ کامران بہت اچھا لڑکا تھا۔ میرے گھر والوں کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ بھائی اور بھابھی بھی اس رشتے پر راضی تھے اور امی نے بھی کچھ نہیں کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ کل کلاں کو کہیں نہ کہیں اس کی شادی کرنی ہے، تو بھابھی کا کزن تو دیکھا بالا تھا، اسی لیے چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کر دیا۔ میرا شوہر کامران بہت محبت کرنے والا شوہر تھا، مگر غریب تھا، لیکن مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں اس کے ساتھ اس غربت میں بھی بہت خوش تھی۔ ہماری شادی اسی چھوٹے سے گاؤں میں ہوئی تھی جہاں غربت عام تھی، مگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ ہماری دولت ہماری محبت تھی۔ میں کامران سے ٹوٹ کر محبت کرتی
اور کامران بھی مجھے اپنی زندگی کا اہم حصہ سمجھتے۔ انہوں نے میرے بھائی کی شادی پر مجھے دیکھا تھا، اس وقت سے ہی مجھے پسند کرنے لگے تھے۔ اپنے گھر والوں کو پسند بتا کر میرا رشتہ بھیجا۔ یہ بات مجھے بھی شادی کے بعد ہی پتہ چلی، لیکن سچ میں کامران مجھ سے سچی محبت کرتے تھے، مگر قسمت کو شاید ہمارا سکون برداشت نہیں تھا۔ کامران اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ شادی کے بعد سسرال میں مجھے کبھی دل سے قبول ہی نہیں کیا گیا، کیونکہ کامران کی منگنی پہلے اس کی خالہ زاد کزن سے طے ہوئی تھی۔ جیسے ہی کامران نے مجھے پسند کیا تو اپنی خالہ کے گھر شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ میری ساس کو یہ بات کسی بھی طرح گوارا نہیں تھی، کیونکہ وہ کامران کی شادی اپنی بھانجی سے کرنا چاہتی تھی۔ گھر میں کوئی بھی مجھے پسند نہیں کرتا تھا، خاص کر کے کامران کی ماں کو یہ بات کھٹکتی تھی کہ ان کے بیٹے نے ان کی پسند کے خلاف جا کر شادی کی۔ وہ ہمیشہ مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی، کبھی روٹی میں نمک کم ہونے پر تانے دیتی، کبھی میری غربت کا مذاق اڑاتی۔ کامران مجھے لے کر الگ ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی میری ساس کے تانے میرے لیے اسی طرح تھے۔ کامران میرے حق میں کچھ کہتے تو انہیں اور بھی باتیں سنا دیتی۔ کامران کے گھر سے نکلتے ہی مجھے لاکھ باتیں سناتی اور کہہ دیتی، تو نے آتے ہی میرے بیٹے پر کوئی جادو کر دیا، نہیں تو میرا بیٹا میری محبت میں بری طرح گرفتار تھا، وہ تو میری ایک ایک بات مانتا تھا، تم نے آتے ہی مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا۔ میں انہیں بہت یقین دلانے کی کوشش کرتی کہ میں نے آج تک کوئی بات کامران کو نہیں بتائی، لیکن انہیں میری کسی بات پر یقین نہیں آتا تھا۔ پھر جیسے ہی میں پریگننٹ ہوئی تو میری ساس نے مجھے یہ بات کہہ دی کہ جس طرح کا تمہارا مزاج لگتا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارے گھر بیٹی ہی پیدا ہوگی، ویسے بھی تم جیسی عورت بیٹیاں ہی پیدا کر سکتی ہے۔ پھر جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو کامران کی ماں نے جیسے مجھے مکمل طور پر پرایا سمجھ لیا، کیونکہ انہیں بیٹے کی خواہش تھی مگر میں بیٹی کی ماں بن گئی۔ وہ کہتے نا کہ غربت میں بیٹی ہونا سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور میری آزمائش تو جیسے ابھی شروع ہوئی تھی۔ کامران محنتی انسان تھے، وہ کھیتوں میں محنت مزدوری کرتے، رات کو تھک ہار کر گھر آتے اور ننھی پری کو سینے سے لگا کر ساری تھکن بھول جاتے۔ میں ان کی محبت میں خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین عورت سمجھتی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میری یہ خوشیاں بہت کم دیر کی ہیں۔ خوشیاں زیادہ دیر ٹھہرتی نہیں، خاص کر وہاں جہاں بھوک کا سایہ ہو۔ اگر کبھی کامران سے جدا ہونے کا سوچ لیتی تو میرا دل بھر آتا۔ میں کبھی دل میں ایسا خیال بھی نہیں لانا چاہتی تھی کہ کامران کبھی مجھ سے جدا ہوں۔ مجھے لگتا تھا کہ ان کی جدائی سے میں مر جاؤں گی، اور پھر سب سے بڑھ کر مجھے اپنی بیٹی کا خیال آتا کہ اگر اللہ نہ کرے کامران کو کچھ ہو گیا تو میری بیٹی کا کیا ہوگا۔ لیکن نہ جانے کیوں میرے ساتھ ایسا ہی ہوا جیسا وہم میں دل میں لانے سے ڈرتی تھی۔ ایک دن کامران صبح سویرے ناشتہ کر کے کھیتوں میں کام کے لیے نکلے تھے اور واپس نہیں آئے۔ آس پاس کے لوگوں نے بتایا کہ کھیتوں میں کام کرنے کے دوران کامران کنویں کے قریب تھوڑی دیر سستانے بیٹھے تھے، جبکہ کھڑے ہوئے تو ان کا پیر پھسلا اور کنویں میں جا گرے۔ گاؤں کے کچھ لوگوں نے نکالنے کی بہت کوشش کی مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ کامران اپنی آخری سانسیں پوری کر چکے تھے۔ مجھے جیسے ہی یہ بات معلوم ہوئی میں بھاگتی ہوئی کھیتوں میں پہنچی، لیکن وہاں پہنچتے ہی میں نے جو دیکھا مجھے ایسے لگا میری دنیا اجڑ گئی ہو۔ میرا سہاگ، میرا جان سے پیارا شوہر جس کے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اس کا بے جان جسم زمین پر پڑا تھا۔ چہرے پر وہی معصوم مسکراہٹ تھی جو ہر رات بیٹی کو گود میں لینے کے بعد آتی، مگر آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھی۔ میری دنیا اجڑ گئی، میرا سہارا چھن گیا تھا۔ کامران کی ماں کو جیسے ہی یہ بات پتہ چلی وہ روتے ہوئے مجھے ہی برا بھلا کہہ رہی تھی، جیسے میں ہی ان کے بیٹے کی قاتل تھی۔ میں بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ میری بیٹی اس وقت 6 مہینے کی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اب زندگی میرے لیے کتنی مشکل ہو جائے گی، لیکن میں نے اس قدر نہیں سوچا تھا جس قدر زندگی نے میرے ساتھ کھیل کھیلا۔ ابھی 3 دن بھی نہیں گزرے تھے کامران کو اس دنیا سے گئے کہ میری ساس نے اتنے لوگوں کے سامنے مجھے بے عزت کیا اور بازو سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا اور بولی، جا چلی جا اپنے مائکے، اب تیرے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں، ڈائن ہے تو ڈائن، میرا بیٹا کھا گئی، اب اور کس کو کھانا چاہتی ہے؟ میرا ایک بیٹا تھا، پہلے آتے ہی تو نے مجھ سے میرا بیٹا چھینا، اب اسے نگل گئی ہے۔ میں مزید تجھے اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ میں اپنی ساس کے سامنے ہاتھ باندھے منت سماجت کر رہی تھی، دیکھیں امی، مجھے یہاں رہنے دیں،
آپ کے کامران کی بیٹی میرے پاس ہے، یہ کامران کی نشانی ہے۔ اگر میں اس گھر میں رہوں گی تو یہ بھی میرے ساتھ رہے گی۔ میری ساس بولی، مجھے تمہاری منحوس شکل نہیں دیکھنی۔ تیرا اور تیری بیٹی کا وجود مجھے میرے دکھ کی یاد دلاتا ہے۔ منحوس ہو تم دونوں، دفع ہو جاؤ۔ بیٹی پیدا کی تھی نا، اسی کے ساتھ گزارا کرو۔ ہمارے بیٹے کو کھا گئی، اب یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ میری نگاہوں کے سامنے سے۔ میری ساس کی آواز اب تک میرے کانوں میں گونج تھی۔ گاؤں کی عورتیں چپ چاپ کھڑی تھی، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ میری حمایت میں کوئی نہیں آیا۔ میں نے التجا کی، منت سماجت کی، ہاتھ جوڑے، لیکن میری ساس نے ایک بات نہیں سنی۔ مجھے دھکے مارتے ہوئے کہہ رہی تھی، ہم تمہیں کھلانے کے پابند نہیں ہیں، ہمارا بیٹا مر گیا، اب تم بھی ہمارے لیے مر چکی ہو، چلی جاؤ یہاں سے۔ میں نے وہاں سے اپنا مختصر سامان اٹھایا، بیٹی کو سینے سے لگایا اور چل پڑی۔ مگر کہاں جاتی؟ اس وقت ذہن میں صرف بھائی کا خیال آ رہا تھا۔ بھائی کے گھر جاؤں گی، ماں ہے وہاں، ماں سینے سے لگائے گی، بھائی میرا سگا ہے، وہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر کبھی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ میری پناہ گاہ ہے وہ، میں وہاں پناہ لوں گی۔ یہی سوچتے ہوئے میں مائکے چلی گئی۔ میرا مائکہ زیادہ بہتر نہیں تھا، باپ تو کئی سال پہلے وفات پا چکا تھا، اور بھائی جو اب گھر کا واحد مرد تھا، پہلی بیوی کے اشاروں پر ناچ تھا۔ جتنی ابا کی زمین جائیداد تھی، اس میں سے میرے حصے کی جائیداد بیچ کر میرے جہیز پر خرچ کر دیا تھا اور میری شادی کے اخراجات کر لیے۔ اب جو بھی بھائی کے حصے کی جائیداد بچی تھی وہ بھی بیچ کے اسی طرح کھا گئے۔ جب میں مائکے پہنچی تو بھابھی کے چہرے پر ناگواری نظر آئی، کیونکہ وہ یہ بات جان گئی تھی کہ شوہر کے مرنے کے بعد مجھے سسرال سے نکال دیا گیا ہے۔ ابھی تو میری عدت شروع ہوئی تھی، عدت میں ہی در در کی ٹھوکریں کھاتی پھر رہی تھی۔ ماں نے جب مجھے بے بسی سے دیکھا تو سینے سے لگایا اور کہا، آ جا بیٹی، ساس نے گھر سے نکال دیا لیکن تیری ماں ابھی زندہ ہے، تو میرے پاس رہ کر دیکھ، تیرے بھائی کا گھر ہے، تیرا بھائی تجھ سے بہت محبت کرتا ہے، تجھے اپنے گھر پہ رکھے گا۔ مگر بھائی کی آنکھوں میں بیزاری تھی، یہ میں نے واضح دیکھا۔ مجھے دیکھتے ہی بھائی کا پہلا سوال تھا، یہاں کب تک رہو گی فاطمہ؟ تبھی ماں بولی، کیا ہو گیا تمہیں طلحہ، یہ اس کا بھی گھر ہے۔ تبھی بھائی نے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اماں آپ جانتی ہیں کہ میں نے اس کا حصہ بیچ کر اس کی شادی کر دی تھی، اب یہ گھر صرف میرا اور میرے بچوں کا ہے، اس کا کوئی حق نہیں۔ میں جو پہلے ساکت کھڑی تھی اب بالکل بے جان ہو چکی تھی۔ بھائی کے یہ الفاظ میرے دل پر بلکہ میری روح پر وار کر گئے۔ تبھی ماں بولی، کیا تم کچھ دیر کے لیے اپنی بہن کو پناہ نہیں دے سکتے؟ آخر تم اس کے بھائی ہو۔ مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے اور بولے، اماں آپ جانتی ہیں ہم پہلے ہی مشکل میں ہیں، اس کے اخراجات کون اٹھائے گا اور یہ بیٹی کون پالے گا اس کی؟ آپ تو جانتی ہیں ایک بچے کے اخراجات آج کل کے زمانے میں پورے کرنا کتنے مشکل ہے۔ بھابھی کمرے میں کھڑی تنزیہ مسکرا رہی تھی۔ پھر میرے بھائی نے میری ماں کو کہا، اگر آپ نے فاطمہ کو ساتھ رکھنا ہے تو آپ کے جو زیور پاس پڑیں وہ بیچ کر گھر کے اخراجات اٹھائیں۔ ماں اس وقت مجبور تھی، انہوں نے وہ زیورات بیچنے کی حامی بھر لی۔ وہ تو اس وقت خود محتاج تھی، لیکن ماں کے زیورات بہت کم تھے۔ کب تک ماں بھائی کے گھر کا پورا خرچہ برداشت کرتی؟ آخر وہ پیسے بھی ختم ہو گئے۔ جیسے ہی پیسے ختم ہوئے، بھائی نے مجھے کہہ دیا، دیکھو فاطمہ اپنا کہیں اور ٹھکانہ بناؤ، میرے خود کے 4 بچے ہیں، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ بھابھی جو پاس کھڑی تھی میری طرف گھورتے ہوئے بولی، نہ جانے یہ کیسی بے شرم ہے، اپنے گھر سے، اپنے شوہر کے گھر سے بیٹی لے کر یہاں آ گئی۔ اچھی طرح جانتی ہے کہ میرا بھائی کتنا کماتا ہے، میں اس کے بچوں کے اخراجات ہی بمشکل پورے کرتی ہوں، اور اوپر سے اس کی بوڑھی ماں کے اخراجات اور اس کی دوائیوں کے اخراجات کہاں سے سب پورا کریں۔ بھائی میری طرف دیکھتے ہوئے بولے، جہاں جی چاہے چلی جاؤ مگر یہاں نہیں رہ سکتی۔ ہاتھ جوڑ کر مجھے یہ بات کہہ رہے تھے۔ میں نے لمبی آہ بھری۔ میں جانتی تھی کہ میرے پاس صرف ایک راستہ ہے، گلیوں کی دھول، فٹ پاتھ کی ٹھنڈک اور بھوک کی اذیت برداشت کرنا۔ یہ سوچتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری ماں جو میرے بھائی کا یہ لہجہ برداشت نہیں کر سکی، ان کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی۔ وہیں میرے بازو میں میری ماں نے اپنی آخری سانسیں پوری کی۔ میرا بھائی آزاد ہو گیا، میری ماں سے بھی اور مجھ سے بھی۔ ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ ماں کے جنازے کے بعد فوراً ہی میں بیٹی کو لیے گھر سے نکل آئی، جہاں اب میرا کوئی اپنا نہیں تھا، نہ ہی کوئی میرے دکھوں کو دیکھنے والا تھا۔
میں جانتی تھی کہ آج میرا اس گھر سے رشتہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ یہ سب سوچتے ہی میں زاروں قطار رونے لگی۔ اپنے ماضی کے ان خیالوں سے نکلی تو پھر سے زخم تازہ تھے۔ آنسو بہاتے ہوئے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ اس کی سانسیں ہلکی ہو رہی تھی اور اس کا چہرہ انتہائی زرد پڑ رہا تھا۔ دروازے کے باہر اب بھی آہٹ تھی۔ پھر دروازہ ہلکا سا کھلا اور میں نے ایک سایہ دیکھا، لمبا پراسرار سایہ۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی شاہی لباس میں ملبوس ہو۔ میں ایک دم اسے دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ میری جھونپڑی میں تو آج تک کوئی نہیں آیا۔ میں بھائی کے گھر سے نکلنے کے بعد یہاں پر بیٹھے فقیر بابا کی مدد لے چکی تھی۔ فقیر بابا جو انتہائی بیمار اور مجبور تھے، ان کے ساتھ جھونپڑی میں رہنے لگ گئی، لیکن مہینے بعد ہی وہ وفات پا گئے۔ اب ان کی جھونپڑی میں ہی رہ رہی تھی۔ جب تک فقیر بابا تھے وہ بیماری کی حالت میں بھی کہیں نہ کہیں سے میرے لیے اور بیٹی کے لیے روٹی مانگ لاتے، لیکن اب ان کے جانے کے بعد ہمارا حال برا ہو چکا تھا۔ شاید قسمت میں ٹھوکریں لکھی تھی، اسی وجہ سے میری اور میری بیٹی کی زندگی میں سب غلط ہو رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی سایہ دیکھا میرا دل دھڑکنے لگا۔ وہ کون تھا؟ کیا وہ ہماری بھوک مٹانے آیا تھا یا کوئی اور کھیل کھیلنے؟ یہی سوچتے میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ میری بیٹی کی سانسیں تیز ہو رہی تھی، اس کا کمزور ہاتھ میرے ہاتھ میں کانپ رہا تھا۔ اس کی بڑی آنکھیں زرد پڑ رہی تھی اور لبوں پر ایک ہی سرگوشی تھی۔ امی مجھے مرغی کھانی ہے۔ میرا دل تڑپ اٹھا۔ بیٹی کو بیمار ہوئے 3 دن ہو چکے تھے۔ میں نے ہمت کے مطابق دروازہ کھٹکھٹایا مگر کسی نے مدد نہیں کی۔ ہر کوئی مجھے یہ کہہ کر خالی ہاتھ بھیجتا کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ شاید ان کے دل میں رحم نہیں تھا۔ میں دکھی ہو کر گھر لوٹتی۔ بیٹی کی فرمائش سن کر میرا دل خون کے آنسو روتا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ میں پلک جھپکتے اس کو کھانے کے لیے مرغی لا دوں۔ اسی لمحے میں آنکھوں میں آنسو لیے اسے سینے سے لگائے۔ سوچ رہی تھی کہ کہاں سے لاؤں مرغی۔ میں نے ہولے سے کہا، حالانکہ میں ابھی جھونپڑی میں ہونے والی سرسراہٹ سے ڈر رہی تھی۔ میری بات سن کر میری بیٹی میرے گلے سے لگ گئی۔ اس کی سانسیں اور مدھم ہو رہی تھی۔ میرے لیے یہ لمحہ سب سے زیادہ اذیتناک تھا۔ ماں تھی نا، مگر اپنی بیٹی کی خواہش پوری نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کمزور ہاتھوں سے دروازہ بند کیا، میلی چادر کو اچھے سے لپیٹا اور بیٹی کو اپنی گود میں سمیٹ لیا۔ اندھیرے میں کہیں کوئی امید نہیں تھی، صرف ہوا کی سرگوشیاں تھیں اور دور کہیں رات کے کسی پرندے کی چیخ سنائی دے رہی تھی۔ مگر تبھی مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کچھ بدلا ہو۔ ہوا کے جھونکے کی طرح یا شاید کسی نرم سے قدم رکھنے والے کے انداز میں ایک مانوس خوشبو کمرے میں پھیلنے لگی۔ یہ خوشبو کہیں دیکھی بھالی تھی، مگر کہاں؟ اور پھر وہی آہٹ ہے جو میں کافی دیر سے سن رہی تھی۔ پھر اچانک سے میں نے دیکھا جو ابھی دروازہ بند کر کے آئی تھی، نہ دروازہ کھلا نہ ہی کوئی نظر آیا، مگر کمرے میں کچھ تھا۔ میں نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی، دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے اپنے حلق سے تھوک نگلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ میری نظر اس پرانی لکڑی کے میز پر پڑی جو مہینوں سے خالی پڑی تھی، لیکن اس پر اس وقت کچھ پڑا تھا، ایک بڑی اور سنہری پلیٹ میں۔ میرے ہاتھ جیسے لرزنے لگے۔ میں نے ہولے سے بیٹی کو گود میں ٹھیک سے کیا اور قدم بڑھاتے ہوئے لکڑی کے میز کی طرف بڑھی۔ یہاں پلیٹ کپڑے سے ڈھکی تھی جیسے کوئی حفاظت سے رکھ گیا ہو۔ میرے اندر اس وقت 1000 سوال اٹھے، یہ کہاں سے آیا، کس نے رکھا؟ یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ دیکھ رہی ہوں یہ خواب تھا یا حقیقت۔ پھر جیسے ہی میں نے کپڑا ہٹایا میری آنکھوں میں حیرت اور خوف کی لہر دوڑ گئی۔ پلیٹ میں وہی کھانا رکھا تھا جس کی فرمائش میری بیٹی نے کی، گرم گرم مرغی، خوشبو سے بھری ہوئی جیسے ابھی کسی شاہی باورچی خانے سے آئی ہو۔ لیکن میں حیران تھی کہ یہ سب کچھ کہاں سے آیا۔ میں چاروں طرف گھوم کر دیکھ رہی تھی لیکن کمرے میں تو کوئی نہیں تھا۔ وہ دروازہ بھی اسی طرح بند تھا جیسے میں نے بند کیا۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے ایک بار پھر سے پوری جھونپڑی کا جائزہ لیا۔ کوئی بھی تو نہیں تھا میرے اور میری بیٹی کے سوا۔ تو پھر یہ کھانا کیسے آ گیا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے خود سے سرگوشی کی۔ میری بیٹی نے نحیف آواز میں پوچھا، امی یہ کھانا کہاں سے آیا؟ یہ اس وقت صرف 3 سال کی تھی لیکن اتنی خوبصورت اور معصوم کہ اس کے ایک ایک لفظ کو سن کر دل پگھل جاتا۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، مگر ایک چیز یقینی تھی کہ کھانا کسی انسان نے نہیں چھوڑا، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے معجزانہ طور پر بھیجا ہے۔ یہ سب دیکھتے ہی میری انگلیاں لرزنے لگیں۔ پلیٹ میں رکھا کھانا حقیقت میں موجود تھا لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں بار بار پلیٹ کو ہاتھ لگا کر دیکھ رہی تھی کہ شاید وہم ہو، لیکن یہ وہم نہیں تھا۔ کھانا حقیقت میں سامنے پڑا تھا، گرم اور خوشبودار، مگر یہ کیسے ممکن تھا؟
میں نے آہستہ سے بیٹی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں کمزوری کے باوجود چمک تھی۔ شاید اس کا آج مرغی کھانے کو بہت دل چاہ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی بیماری کے باوجود اس کے دل میں خوشی اٹھی۔ تبھی وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، امی میں یہ کھاؤں؟ اس نے اپنی نئی آواز میں مجھ سے پوچھا۔ یہ سنتے ہی میرا دل تڑپ اٹھا۔ اس کی بات سنتے ہی دل چاہا کہ اسے فوراً یہ کھانا کھلاؤں، مگر ایک انجانی سی بے چینی میرے قدم جکڑ چکی تھی۔ میں نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا اور دروازہ بند تھا۔ کھڑکی بھی جوں کی توں تھی، ہوا کے جھونکوں میں بس پردے ذرا سے ہل رہے تھے۔ پھر میرے دل میں یہی بات آئی کہ یہ کھانا کہاں سے آیا اور کیسے آیا۔ ایک پل کے لیے میں نے سوچا شاید میرا وہم ہو، شاید کسی چیز کو کھانے کی پلیٹ سمجھ لیا ہو، مگر نہیں، یہ حقیقت تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے پلیٹ اٹھائی اور جیسے ہی کھانے کی خوشبو نتنوں سے ٹکرائی، میرے دل میں عجیب خوف جاگ اٹھا۔ میں بار بار خود کو یقین دلانے کی کوشش کرتی کہ یہ کھانا یہاں کس نے رکھا۔ میں نے دھیرے سے خود سے سوال کیا۔ اچانک میرے کانوں میں ایک مدھم سی سرسراہٹ گونجی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہا ہو۔ میں نے جھٹ سے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ کمرے کے کونے میں اندھیرے میں مجھے ایک دھندلی سی جھلک نظر آئی۔ کوئی تھا جو وہاں تھا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر غور سے دیکھنا چاہا، مگر وہ سایہ جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اب کی بار دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے بیٹی کو اسی طرح سینے سے لگائے ہاتھ میں پلیٹ پکڑی تھی۔ تبھی میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کون ہے؟ میں نے سرگوشی میں پوچھا، مگر جواب ندار۔ میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ کوئی تھا جو مجھے دیکھ رہا تھا، میری بے بسی کا گواہ، کوئی ایسا جو میرے سوال کا جواب دے سکتا تھا، مگر اس وقت بولنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ سب دیکھتے ہی میرے اندر خوف اور تجسس کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے پھر سے سوچا کہ یہ کون تھا؟ یہ شخص یا وہ چیز جو میری مدد کر رہی تھی، وہی ہو سکتا ہے، لیکن سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ کافی دیر گزر گئی، پھر اچانک سے ماحول بدل گیا۔ اب مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ آخر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو سہارا دے کر بٹھایا اور کھانے کی پلیٹ اپنے اور بیٹی کے سامنے رکھی۔ اسے کھانا کھلانے لگی۔ میری بیٹی نے آہستہ سے کھانا مکمل کیا۔ کھانے کے بعد اس کی حالت میں واضح فرق نظر آنا شروع ہو گیا۔ چہرے پر رنگ واپس آ گئے اور اس کی آنکھوں میں جو تھکن تھی وہ کم ہو چکی تھی۔ تبھی وہ توتلی زبان میں بولی، اماں اب میں ٹھیک ہوں۔ میں اس کی آواز میں ایک نیا حوصلہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے الفاظ سن کر میرے دل میں سکون کی لہر دوڑی۔ شاید یہ وہ لمحہ تھا جس کا میں بے تابی سے انتظار کر رہی تھی۔ اب وہ بالکل خاموشی سے میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ بیٹی کی خوشی دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا۔ ذرا سا کھانا کھانے کے بعد وہ بالکل چاقو چوبند ہو گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ میری بیٹی کافی دیر خاموش رہی تو میں نے آہستہ سے کھانا شروع کیا اور پلیٹ صاف کی، مگر کمرے کے کونے میں دھندلا سایہ نظر آیا، جیسے کوئی ہو جو دیکھ رہا ہو۔ میری نظریں ایک لمحے کے لیے اس جگہ جم گئیں جہاں وہ سایہ نظر آیا تھا۔ اب کی بار برداشت نہیں ہوا اور میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بوکھلائے لہجے میں بولی، کون ہے وہاں؟ اب کی بار میرے دل نے سرگوشی نہیں کی۔ میں اس سے مخاطب تھی جو وہاں تھا، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر اچانک وہ نرم آواز سنائی دی جو تقریباً میرے کانوں کے قریب میں محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، خوف نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے قدم اٹھائے۔ یہ آواز میرے اندر ایک عجیب سی تسلی کی لہر پیدا کر رہی تھی، مگر ساتھ ہی تجسس اور خوف کی ملی جلی کیفیت بھی تھی کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ میں آہستہ قدم بڑھاتی جھونپڑی کے اس کونے تک جا رہی تھی جہاں سے یہ آواز سنائی تھی۔ میری بیٹی اب آرام اور سکون سے بیٹھی کھیل رہی تھی۔ جیسے ہی جھونپڑی کے کونے میں پہنچی تو یہ دیکھ کر اوسان خطا ہو گئے۔ وہاں ایک نوجوان لڑکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی روشنی تھی جو مجھے کچھ عجیب محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی موجودگی میں اس وقت مجھے کوئی بھی خوف نہیں تھا، صرف سکون تھا۔ وہ نظر میں معمولی انسان دکھائی دے رہا تھا، مگر اس کے ساتھ آنے والی توانائی کچھ اور ہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہی بوکھلاہٹ سے کہا، کون ہو تم؟ اس وقت میرا شوق اور خوف دونوں کے درمیان یہ سوال اٹھا تھا۔ تبھی وہ میری طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا اور بولا، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ تمہاری مدد کو آیا ہوں فاطمہ۔ یہ تو میرا نام بھی جانتا تھا۔ یہ سن کر میرا دل جیسے اچھل کر سینے سے باہر آ جائے گا۔ تبھی میں بولی، مدد؟ کس طرح کی مدد؟ کیونکہ اس وقت میرے دل میں شکوک کی ایک لہر اٹھ رہی تھی۔ میں ٹکٹکی باندھے اس کی طرف دیکھ رہی تھی،
وہ بولا، تمہاری زندگی میں کچھ ایسے لمحات آئیں گے جب تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت ہوگی، اور میں ہمیشہ تمہارے قریب رہوں گا۔ اس نے دھیرے سے یہ الفاظ کہے۔ میرے دل میں اس وقت ایک عجیب سا احساس اٹھا۔ اس وقت وہ صرف میرے سامنے ایک مددگار بن کر آیا تھا، مگر کچھ تھا جو میرے دل میں اس کی طرف کشش پیدا کر رہا تھا۔ لیکن میں جانتی تھی کہ میری زندگی میں کوئی اور نہیں تھا۔ یہ کوئی اور تھا جو میری حقیقت تھا، جو میری زندگی تھا، جس کے بنا رہنے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن پھر اچانک وہ میری زندگی سے غائب ہو گیا۔ وہ تھا میرا شوہر، میں اس کے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ شوہر کی یادوں میں اپنی زندگی اتنی تلخ گزر رہی تھی، جس وقت میرے پاس کچھ پہننے کے لیے نہیں تھا، نہ کھانے کے لیے۔ پھر بھی میں نے کبھی اس کے ساتھ بے وفائی کا سوچا تک نہیں۔ لیکن آج نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں اس نوجوان کو دیکھے جا رہی تھی۔ پھر خود کو ہمت دے کر بولی، تم انسان ہو؟ میں نے یہ الفاظ بے چینی سے پوچھے، کیونکہ وہ کچھ مختلف لگ رہا تھا، جیسے اس میں کچھ جادوئی بات ہو۔ وہ ایک دفعہ پھر میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا، ہاں میں انسان ہی ہوں، بس تمہارے جیسا نہیں ہوں، کچھ مختلف۔ اس نے مسکرا کر کہا اور پھر آہستہ سے بولا، لیکن تمہیں میرے بارے میں کچھ زیادہ نہیں سوچنا چاہیے۔ میرے دل میں پھر اسے یہاں سے نکالنے کا احساس اٹھا، مگر میں نے اسے دبایا، کیونکہ اس کی مدد سے میری بیٹی کی حالت بہتر ہوئی اور میرے لیے یہ اہم تھا۔ میں نے سر جھکایا، دل میں شکریہ کہا، لیکن پھر کچھ یاد آیا جب اس نے مجھے یہ الفاظ کہے، تمہاری بیٹی کے بارے میں مجھے بہت کچھ معلوم ہے۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا کہ تمہیں میری بیٹی کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ میں نے اس وقت اس کی آنکھوں میں ماضی کی کچھ گہری یادیں دیکھی۔ تبھی وہ بولا، تمہاری تقدیر کا راز فاطمہ تمہاری بیٹی اور تمہارے درمیان جڑا ہوا ہے۔ تمہیں اپنے ماضی کو دوبارہ سے دریافت کرنا ہوگا، تاکہ تم دونوں کو وہ طاقت ملے جو تمہیں اپنے راستے پر لے جائے گی۔ اس نے یہ الفاظ کہے اور پھر آہستہ سے وہاں سے غائب ہو گیا۔ یہ سب دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ابھی جو کچھ میں نے دیکھا وہ حقیقت تھا یا پھر میرا وہم۔ نہیں، میرا وہم نہیں ہو سکتا، یہ سب حقیقت تھا، اور اب میں کسی کے ساتھ کھڑی یہاں باتیں کر رہی تھی۔ لیکن اچانک سے وہ کہاں چلا گیا؟ کافی دیر میں ادھر ادھر دیکھتی رہی، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ لیکن میرے دل پر اس کی باتوں کا گہرا اثر ہوا۔ ذہن میں صرف ایک بات چھائی تھی، وہ جو بھی تھا مجھے اس سے غرض نہیں تھی۔ میں صرف ایک بات جانتی تھی کہ میں شوہر سے محبت کرتی ہوں، جو اب میری زندگی کا حصہ نہیں رہا، وہ میری زندگی کا محور تھا۔ اس کی کمی کو کبھی کوئی دوسرا پورا نہیں کر سکتا۔ میں صرف اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں۔ دھیرے سے الفاظ خود سے کہہ رہی تھی اور دل میں ایک ہلکی گہری سسکی اٹھی۔ جھونپڑی میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ میں جانتی تھی کہ میری زندگی میں کوئی نئی چیز آنے والی ہے، مگر وہ کچھ اور نہیں، صرف میرے شوہر کی یادوں کی ہوگی۔ اگلے دن پھر ایسا ہوا۔ اب کی بار وہ خود میرے سامنے کھانے کی ٹرے لایا۔ اس طرح کا سجا شاہی کھانا، یہ سب دیکھ کر میری بیٹی بھی خوش ہو جاتی۔ وقت گزر گیا۔ اس نے اپنا نام سکندر بتایا۔ سکندر وقتاً فوقتاً میری مدد کرتا رہا، کبھی میری بیٹی کی حالت میں بہتری لانے کے لیے، تو کبھی دل میں اٹھتے سوالات کو سکون دینے کے لیے۔ اس کی موجودگی میں کچھ ایسا تھا جو میرے دل کو ایک سکون دیتا، مگر وہ سکون کبھی مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ دل میں ہمیشہ شوہر کی یادیں تڑپتی۔ سکندر اب صرف ایک مددگار نہیں بلکہ میرے قریب آ رہا تھا۔ مجھے اس کی موجودگی کی کچھ مخصوص مہک محسوس ہوتی جو میری روح تک اثر انداز ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی میں اپنے شوہر سے محبت کرتی اور اس کی یادوں کے سائے میں جینا میرا واحد مقصد تھا۔ ایک دن میں تنہا تھی، بیٹی جھونپڑی سے باہر کھیل رہی تھی۔ سکندر میرے سامنے آیا، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں کچھ اور ہی بات تھی۔ میرے قریب آتے ہی بولا، فاطمہ، تمہیں اپنی ماضی کی حقیقت کو جاننا ہوگا۔ تمہاری بیٹی کا راز تمہارے اور اس کے درمیان جڑا ہے۔ تم دونوں کا مستقبل ایک دوسرے سے وابستہ ہے۔ اب کی بار وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، میری بیٹی کا ایسا کون سا راز ہو سکتا ہے؟ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کون سا راز؟ کس راز کی بات کر رہے ہو؟ وہ بولا، فاطمہ، تمہاری بیٹی کے بارے میں سب جانتا ہوں جو تمہیں نہیں معلوم۔ تمہارے شوہر کی طرح ہے، اس کی بیٹی ہے، لیکن اس میں کچھ خاص ہے، تمہیں اسے پہچاننا ہوگا تاکہ تم دونوں کی تقدیر کے راستے تم دونوں خوش رہ سکو۔ جیسے ہی اس نے الفاظ کہے پھر اچانک غائب ہوا۔ ہر دفعہ ایسا ہی کرتا، کوئی انوکھی بات کرتا اور پھر اچانک آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا۔ میری سانس تیز ہو رہی تھی، دل میں نیا خوف اور وسوسے اٹھ رہے تھے۔ میری بیٹی کا کیا راز تھا؟ وہ جو بھی تھا کیا کہنا چاہتا تھا؟ میں بیٹی کے لیے سب کرنے کو تیار تھی کہ کہیں میری بیٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، مگر اس کے راز کے بارے میں اور سکندر کے کہے الفاظ کے درمیان مجھے عجیب رشتہ محسوس ہوا۔
کیا سکندر صرف ایک مددگار ہے یا اس کا کوئی اور مقصد ہے؟ اس سوال نے تو میری راتوں کی نیند چھین لی۔ میری زندگی میں کوئی نیا راستہ آ رہا تھا اور میں جانتی تھی کہ اس میں مجھے اپنے شوہر کی محبت، سکندر کی محبت اور بیٹی کے راز کا مقابلہ کرنا ہوگا، مگر پھر بھی میرے دل میں ہمیشہ وہ محبت اور یہ یادیں زندہ رہتی جو میں نے اپنے شوہر سے کی تھی، اور وہ میری تقدیر کا حصہ تھا۔ کوئی بھی دوسرا شخص چاہے وہ سکندر ہی کیوں نہ، اسے کبھی نہیں بدل سکتا۔ یہ تنازع، یہ کشمکش میری تقدیر بن چکی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ مجھے اس راہ پر چلنا ہوگا جو میرے شوہر کی محبت اور بیٹی کی تقدیر کے درمیان پل بنائے گی۔ میرے دل میں مسلسل اٹھتے سوال اور سکندر کی مدد سے پیدا ہونے والے نئے رازوں نے میری زندگی کو نیا موڑ دیا۔ میری بیٹی کا راز اور سکندر کی پیش گوئیاں میرے ذہن کو ایک غیر متوقع سمت میں لے جا رہی تھی، لیکن میں ابھی بھی اپنے شوہر کی محبت میں جکڑی تھی۔ میں جانتی تھی کہ کچھ غلط تو تھا، کچھ بہت گہرا، مگر اس کے باوجود میرے دل و دماغ ایک راستے پر نہیں چل رہے تھے۔ کبھی سکندر پر اعتبار کرنے کو دل چاہتا، کبھی لگتا وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک رات جب چاند کی روشنی جھونپڑی میں پھیلی تھی، میں بیٹی کی چارپائی کے قریب کھڑی تھی، سکندر پھر سے آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں گہرائی تھی اور ایک سکون کی لہر جو میرے جسم میں سرایت کر گئی۔ تبھی وہ بولا، فاطمہ، کیا تمہیں وہ راز بتاؤں؟ اب کی بار میں نے سکندر سے کہا، تم بتاتے کیوں نہیں ہو؟ ایسا کون سا راز ہے؟ تبھی وہ بولا، تمہارے ماضی سے جڑا یہ راز ہے، لیکن نہ جانے تم یقین کرو گی کہ نہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے بے چین ہو کر اس سے سوال کیا۔ تبھی وہ بولا، تمہیں وہ حقیقت جاننا ہوگی جسے تم نے ہمیشہ نظر انداز کیا۔ سکندر نے سرگوشی کی، تمہاری بیٹی کا خون صرف انسان کا نہیں ہے، بلکہ اس میں جنات کی محبت بھی شامل ہے جو تمہیں اس وقت سے ہی نقصان نہیں دینا چاہتے، اور تمہارے ساتھ تمہاری بیٹی کو بھی اتنا ہی چاہتے ہیں۔ یہ الفاظ میری آنکھوں میں دھندلی سی چمک چھوڑ گئے، اور ایک لمحے کے لیے میں نے خود کو ماضی کے پیچیدہ رازوں میں گم کر لیا۔ جب میری نئی شادی ہوئی تھی، مجھے آگے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوتا، لیکن سکندر کے الفاظ کے ساتھ میری بیٹی کے بارے میں اٹھتے ہوئے تمام وہ سوالات، وہ تیز تر ہوتے جا رہے تھے۔ کیا مطلب؟ میری بیٹی حقیقت میں جنزادی تھی؟ کیا اگر ایسا تصور کروں تو وہ کیسے اس طاقت کا سامنا کرے گی جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی؟ میرے اندر عجیب طوفان تھا۔ تبھی وہ بولا، ایسا نہیں کہ تمہاری بیٹی جنزادی ہے، بلکہ میں تو اسے اپنی بیٹی سمجھتا ہوں۔ اب تمہارا راستہ تمہاری تقدیر سے جڑا ہے فاطمہ۔ سکندر نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور بولا، یہ تمہاری کہانی کا صرف ایک باب ہے، باقی سب تمہیں خود ہی جاننا ہوگا، تاکہ تم بیٹی کی حفاظت کرو اور ساتھ ہی تمہاری تقدیر کے اس راستے کا انتخاب کرو۔ سکندر کے الفاظ میرے ذہن میں کھونچے، میرے دل میں اٹھتے سوال اور سکندر کی سرگوشیوں نے نیا راستہ دکھایا۔ میں جانتی تھی کہ تقدیر کا کھیل کبھی سیدھا نہیں ہوتا۔ میرا پچھلا رشتہ، جسے میں نے بہت محبت اور وفا سمجھا، اب ایک پیچیدہ راز میں بدل چکا تھا۔ سکندر کے الفاظ جو میرے اندر عجیب الجھن پیدا کر رہے تھے، اب ایک نیا چیلنج دینے والے تھے۔ آخر میری بیٹی کا ایسا کون سا راز تھا، کون سی تقدیر جسے وہ مجھے بتانے کی کوشش کر رہا تھا؟ میں نے دل میں الفاظ کی گہرائی کو سوچا، لیکن جب میں نے شوہر کی محبت اور بیٹی کی زندگی کے بارے میں سوچا تو عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ تبھی ایک دن میں نے سکندر سے کہا، تم جانتے ہو نا میں اپنی بیٹی سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ میں نے یہ الفاظ نرمی سے کہے تھے۔ تبھی سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، لیکن تم جانتے ہو تمہارے بارے میں وہ کیا سوچتی ہے؟ وہ بولا، ہاں میں جانتا ہوں، وہ مجھے اپنا باپ سمجھتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ میں اس کے لیے اتنی ساری چیزیں لے کر آتا ہوں، میں ہی اس کا باپ ہوں۔ تبھی میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، کیا تم اسے اپنی بیٹی نہیں سمجھتے؟ تبھی سکندر بولا، وہ تمہاری بیٹی ہے اور میں نے اسے ہمیشہ تقدیر کا حصہ سمجھا ہے۔ جب وہ اس دنیا میں آئی تھی تب میرا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن میں نے اس کی آنکھوں میں خاص چمک دیکھی۔ یہ وہ چمک تھی جو صرف جنزادی میں ہوتی، لیکن پھر تمہاری محبت اور وہ رشتہ وہ سب کچھ تھا جس نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا۔ تم شوہر سے محبت کرتی تھی، مجھے یقین ہونے لگا کہ بیٹی دو انسانوں کی ہے۔ اس سے پہلے میں یہی سوچتا کہ یہ کوئی جنزادی ہے۔ میں نے تمہاری زندگی میں دخل اندازی نہیں کی، حالانکہ میں اس وقت بھی تم سے محبت کرتا تھا، تمہاری بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھتا تھا۔ تبھی میں بولی، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، جب ابھی تمہاری بیٹی پیدا نہیں ہوئی تھی تو تم شوہر کے پاس کھیتوں میں اس درخت کے نیچے آیا کرتی تھی جہاں تم اور تمہارا شوہر بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتے۔ وہیں پر مجھے تم سے عشق ہو گیا، اور پھر جب تمہاری بیٹی پیدا ہوئی وہ بالکل تمہارے جیسی تھی۔
مجھے اس سے بھی اتنی محبت ہو گئی کہ میں اسے بھی بیٹی سمجھنے لگا۔ اس کے اندر کچھ ایسی طاقتیں آ گئی جو جن زادی کے اندر ہوتی ہیں، کیونکہ اس وقت میں تم پر عاشق تھا، لیکن تم اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے اپنی محبت ظاہر نہیں ہونے دی۔ پھر کوکاف چلا گیا، لیکن میرے وہاں جاتے تمہارے شوہر کی وفات ہو گئی۔ میں نے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، پھر تم یہاں ملی، انتہائی بے بسی کی حالت میں۔ تم اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہو۔ تمہاری یہ وفا، تمہاری مخلصی اور محبت کا جذبہ سب قابل تعریف ہے۔ یہ سب میرے لیے نیا تھا، کیونکہ میں تو تم پر عاشق تھا، لیکن میں تمہاری اس محبت کا گواہ تھا، اسی لیے پیچھے ہٹ گیا۔ اب تمہاری بیٹی تمہارے اور میرے درمیان ایک پل بن چکی ہے، کیونکہ میں چاہ کر بھی اسے کبھی چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ میں اسے بالکل بیٹی کی طرح محبت کرتا ہوں۔ میں نے ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا جو کمرے کے کونے میں کھیل رہی تھی، اور دل میں ایک مضبوط عزم پیدا ہوا۔ میری بیٹی جو سکندر کی محبت کے بیچ اب تک میرے ساتھ رہی، اب ایک نئی زندگی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں سکندر کی سچائی اور وفا کو تسلیم کروں اور اس کے ساتھ رہ کر اپنی تقدیر کو ایک نیا راستہ دوں۔ تبھی میں سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جب تم میری بیٹی کو سگے باپ کی طرح پیار کرتے ہو، حالانکہ تم اس کے کچھ نہیں لگتے، پھر تم ایک جن زاد ہو یا انسان، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا، اب ہمیں تقدیر کو ایک ساتھ تلاش کرنا ہے۔ یہ فیصلہ میرے اندر نئی روشنی لایا۔ اب میں نہ صرف شوہر کی محبت برقرار رکھنا چاہتی تھی، بلکہ سکندر کی محبت اور وفا کے ساتھ ایک نیا رشتہ بنانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس طرح ایک نیا آغاز ہو رہا تھا، جہاں تقدیر اور محبت کا رشتہ بن رہا تھا، مگر اس میں ایک نیا راز چھپا تھا۔ میرے اندر ایک نیا عزم جاگ چکا تھا، جس نے مجھے ایک نیا راستہ دکھایا۔ مجھے اچھی طرح احساس تھا تقدیر کے راستے ہمیشہ سیدھے نہیں ہوتے، اس میں بہت پیچیدگیاں ہوتی ہیں، لیکن اب میں سمجھ چکی تھی کہ تقدیر کو صرف قبول کرنا نہیں ہوتا، اسے بدلنے کی طاقت بھی انسان کے اندر ہوتی ہے۔ سکندر کے ساتھ یہ نیا سفر میری تقدیر کا حصہ بن چکا تھا، اور میں اس کا حصہ بننے کو تیار تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں بیٹی کی حفاظت اور خوشی کے لیے ہر قیمت ادا کروں گی، لیکن ساتھ ہی سکندر کی محبت اور وفا نے میری سوچ بدل دی۔ وہ ایک گہری سچائی کی طرف میری رہنمائی کر رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس کا تعلق صرف میرے اور اس کی تقدیر سے نہیں، بلکہ میری بیٹی کے مستقبل سے بھی جڑا تھا۔ ایک رات جب میری بیٹی چاندنی رات میں کھیل رہی تھی اور آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، سکندر میرے قریب آیا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، ہماری بیٹی میں وہ خاص چمک ہے جو ہماری تقدیر کا حصہ ہے، وہ ہماری محبت اور وفا کے اثار میں محفوظ رہے گی۔ میرے دل میں انجانی کیفیت اٹھی، میری نظریں بیٹی پر مرکوز ہو گئی۔ مجھے اس کی زندگی کی اہمیت کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں نہ صرف سکندر کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کروں گی، بلکہ ہم دونوں مل کر اس کی اچھی پرورش کریں گے۔ سکندر نے میری طرف گہری نظر سے دیکھا اور کہا، اب تمہیں ہماری بیٹی کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اب ہم دونوں اس کے محافظ ہیں۔ اس کی بات سنتے ہی میرے چہرے پر خوشی آئی۔ میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، لیکن سکندر کا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ کم تھے۔ وہ جس قدر اچھا تھا تو شکریہ کے الفاظ اس کے لیے بہت کم تھے۔ سکندر کے ساتھ شادی کے بعد سکندر نے عام انسانوں جیسی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اب وہ میرے اور میری بیٹی کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی شہنشاہیت چھوڑ کر ہمارے ساتھ آ کر ہماری دنیا میں آباد ہو گیا۔ ہم نے اپنا ایک چھوٹا سا گھر بنا لیا، جس میں میری بیٹی اور سکندر ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ سکندر نے آج تک میری بیٹی کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ اس کا سگا باپ نہیں، بلکہ ایک جن زادہ ہے۔ میری بیٹی سکندر سے بے انتہا محبت کرتی ہے، سکندر بھی اسے اپنے جگر کا ٹکڑا بولتے ہیں۔ میں نے آج تک کبھی کسی انسان کو کسی دوسرے کی اولاد سے اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا، جس طرح میں نے ایک جن ذات کو ایک آدم ذات کی بیٹی سے کرتے دیکھا۔ یوں وہ صرف اور صرف اس وجہ سے محبت کرتا تھا کیونکہ وہ میری بیٹی ہے، اور وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور وہ محبت اس وقت سے کرتا ہے جب میں نے اسے نہ دیکھا تھا، نہ اسے جانتی تھی۔ لیکن جب تک میں کسی دوسرے کے نکاح میں رہی، اس نے اس وقت تک اپنی محبت کا اظہار بھی نہیں کیا۔ اس کی یہی بات مجھے سب سے زیادہ اچھی لگی۔ میں ابھی تک اپنے پہلے شوہر کی محبت کو بھی نہیں بھولی ہوں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سکندر کی محبت اور اس کی توجہ دونوں نے میرا دل جیت لیا ہے۔ اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں نے سکندر کے ساتھ شادی کر کے کہیں کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا؟
اور کیا سکندر آگے آنے والی زندگی میں میرے لیے ایک بہترین ساتھی اور میری بیٹی کے لیے ایک بہترین باپ ثابت ہو سکتا ہے کیا؟ میں آپ کی رائے کی منتظر رہوں گی۔